شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اب مجھے یاد آئی ہے تو میں اور بھی عرض کر دوں، اس بار کتنا اچھا ہو کہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے نئے کپڑے بنوا بھی سکتے ہیں وہ بالکل نہ بنوائیں. نئے جوتے، نئے موزے، نئے کپڑے، نئی بیڈ شیٹ، نئے پردے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ اہتمام کر لیتے ہیں. میری بہت مخلصانہ گزارش ہے، آپ سب طے کر لیجئے، اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو سمجھا کر، بچوں تم لوگ عید میں نئے کپڑے ضرور پہنتے تھے، انشاءاللہ آئندہ کبھی پہنو گے. بچوں خوشی سے اجازت دے دو، اس بار جو پیسے تمہارے کپڑوں پر خرچ ہوتے، جوتے موزے پر خرچ ہوتے، وہ ان پیسوں سے کسی پریشان حال گھرانے کو ہم تمہاری طرف سے سپورٹ کر دیں، کچھ خدمت کر لیں. بچے خوشی سے اجازت دیں گے، اس طرح بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. آپ سب سے گزارش ہے، اور اس میں آپ کی دوسرے پہلو سے حفاظت بھی ہے، کیونکہ جہاں اعلان کیے جا رہے ہیں کہ اب دکانیں کھلیں گی، وہاں ایک دم سے بھیڑ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا بڑھنے کا خطرہ ہے. اس سے جس طرح کے خطرے ہیں اس سے آپ واقف ہیں، اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. آپ بالکل اس مرتبہ ارادہ کر لیجئے کہ عید کے نام پر کوئی خریداری نہیں کرنی. شاید اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے، ترس آ جائے، آپ کی یہ ادا پسند آ جائے، اور آپ کو اپنے ملکوں کی خدمت، اپنے عوام کی خدمت، عام انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ قبول کرے. پوری دنیا میں اس وقت ایسے امت کی ضرورت ہے جو اپنے لیے کچھ نہ سوچے، وہ دوسروں کی خیرخواہ بن جائے. جس دن دنیا کو ایسی امت پھر سے مل جائے گی جیسے پہلے کبھی ملی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اسی امت کے قدموں میں ڈال دیں گے. رمضان کے لیے خریداری کرنے والے، عید کے لیے خریداری کرنے والے بغیر کچھ سوچے سمجھے مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ آنا جانا شروع کر دیں گے. اور یاد رکھیے، یہ کیفیت، یہ بات پھر دوبارہ کرونا کو بڑھانے کی طرف ایک قدم ہوگا، اور پھر میڈیا آپ کو بدنام کرے گا کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہ مرض پھیل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اس معاملے کو پورے ملک میں میڈیا نے جس طرح غلط طریقے پر بے ایمانی کے ساتھ مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے، وہ شرمناک بھی ہے اور پوری ملت کی توجہ کے لیے ضروری بھی ہے. ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے کسی درجے میں کسی کو غلط فہمی پیدا ہو جائے. بازاروں میں بھیڑ لگانا، دکانوں پر بھیڑ لگانا بالکل غلط ہے، اور میں بالکل نہیں سمجھ رہا ہوں کہ مرکزی حکومت نے اس قدر جلد کیوں دکانوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. بے شک مرض پر تھوڑا سا قابو پایا گیا ہے، لیکن ابھی مرض کی جو نوعیت ملک کے اندر ہے اور جو عالمی ادارے نشاندہی کر رہے ہیں، ہمارے وطن عزیز میں کرونا کے پھیلنے بڑھنے کی امید بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رہیں، رمضان کی عبادتوں میں مشغول رہیں،
बाजारों में घूमने से परहेज करें, दुकानों में जाने से परहेज करें। और हमारी ये भी जिम्मेदारी है, और मैं दिल से ये महसूस करता हूं और आपको मशवरा दे रहा हूं कि आप खुद, आपके घर के लोग, आपके बच्चे पुराने कपड़े में ईद की नमाज अदा कर लें अपनी अपनी जगहों पर। ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इस बात के कि आप बाजारों में घूमें और खरीदारी करें। मसलहत इसी में है, अक्ल का तकाजा यही है कि आप अपने आप को घरों में महदूद रखें और अल्लाह के सामने सर झुकाएं, अल्लाह से मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अपने गलतियों पे तौबा करें और अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह, मस्जिदों के दरवाजे हमारे लिए खोल दीजिए। और ये याद रखिए, जब ये मर्ज बिल्कुल काबू में आ जाएगा तभी मस्जिदों के दरवाजे खुलने के इम्कानात हैं। इसलिए घर में बैठकर अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों से तौबा मांगते हुए मस्जिदों के दरवाजे के खुलने की दुआ पूरे इखलास, पूरी लिल्लाहियत के साथ करनी चाहिए। बाजारों में घूमने की रिवायत को खत्म कीजिए। खरीदारी का सिलसिला बेहद जरूरी सामान खरीदने की हद तक महदूद रखिए। अपने आप को अल्लाह की याद में लगाइए। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क से ये मुसीबत दूर हो जाएगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।